آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس میں خداوند یسوع ہیکل میں داخل ہوتا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع ایز اے بادشاہ یروشلم میں اس کا داخلہ، اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا، آج میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ہر طرف پام سنڈے اور لوگ جناب بڑے بڑی ڈالیاں لے کر جلوس نکال رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کے ساتھ ہم نے اسے ویلکم کیا، اور آج خداوند یسوع مسیح جب وہاں یروشلم میں داخل ہو گئے ہیں، کل وہ داخلہ ہوا اور آج انہوں نے اپنی کارروائی ڈالنی شروع کی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی حکومت آتی ہے، جیسے ابھی ہم نے پنجاب میں دیکھا نیا وزیر اعلیٰ بنا وہ مریم، تو اس نے آتے ہی کیا کیا، دورے کرنے شروع کر دیے، اس دفتر پہ جاؤ، ادھر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، تاکہ اپنا وہاں دیکھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، جو کوئی غلطی ہے اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو خداوند یسوع بھی پہلا دورہ جو ہے وہ کہاں کا کر رہے ہیں؟ ہیکل کا کر رہے ہیں۔ پہلے بھی گئے ہوں گے کئی دفعہ، ہمیں کلام میں سے ملتا ہے کہ وہ کئی دفعہ ہیکل میں گئے، وہاں پر انہوں نے کلام بھی سنایا، لوگوں کو ٹھیک بھی کیا، بہت کچھ کیا ہوگا۔ لیکن آج کا جو ان کی انٹری ہے یہ کچھ خاص انٹری ہے، کیونکہ وہاں پر یروشلم میں ان کے جو کاہن تھے، وہاں کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، وہ سارے کیا تھے؟ ان کے خلاف تھے۔ کیوں؟ وہ کسی کاہن کو یہ اختیار نہیں دیا خدا کی طرف سے کہ وہ اندھے کی آنکھوں کو چھوئے اور وہ بینا ہو جائے، لنگڑے کو ٹھیک کر، مردوں کو جلا دے، زندہ کر دے۔ یہ کسی کاہن کو اختیار نہیں تھا، صرف کس کو اختیار تھا؟ خداوند یسوع کو اختیار تھا۔ اور جب خداوند نے اپنی وہاں پر خدمت کی تو بہت سے معجزات دکھائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اتنے معجزات اپنے اس خدمت کے وقت میں دکھائے کہ اس میں وہ لکھے نہیں گئے۔ اگر وہ سارے معجزات اس میں لکھے جاتے تو وہ اتنی بڑی کی موٹی کتاب بن جاتی۔ یہ چند ایک حوالہ جات، چند ایک معجزات جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا پہلا دورہ جو ہے وہ ہیکل میں آیا۔ اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ ہیکل میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اسپیشلی انہوں نے یہ وزٹ کیا، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں بازار لگا ہوا ہے، کوئی ادھر بھی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ادھر بھی مارکیٹ بنی ہے، کوئی کبوتر فروش ہے، کوئی سنیارا ہے، کوئی کپڑے والا ہے۔ اسی طرح وہ پوری ایک ہیکل کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ مارکیٹ بنا دیا تھا۔ اور ان کے جو ٹھیکیدار تھے وہ کون تھے؟ وہی کاہن۔ وہ پیسے لیتے تھے، اجازت دے دیتے تھے، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر تو پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ ان کا اتنا روب، اتنا دبدبا تھا کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں جب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے جنم کے اندھے کو ٹھیک کیا، تو انہوں نے جب اپنی انکوائری کرنی شروع کی تو ان کے ماں باپ کو بلایا، پوچھا ہاں کیا ہوا بھائی، یہ واقعی تمہارا بیٹا تھا اور واقعی یہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ انہوں نے بولی ہاں۔ جب انہوں نے کوریدنا شروع کیا نا تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہا؟ بھائی وہ والد ہے، جا کے اس سے بات کرو۔ مطلب کہ وہ ڈرتے تھے لوگ کاہنوں سے کہ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جس کے وجہ سے ہمیں کیا کرے، یہ
یہ نکال دے، بنی اسرائیل میں سے نکال دے، یہودیت میں سے نکال دے، تو اس لیے وہ بہت ڈرتے ہیں۔ اب جب خداوند یسوع مسیح یہاں پر آیا ہے تو اس نے خدا کی ہیکل میں آیا، اور ہیکل میں کیا ہے؟ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ دعا کا گھر، اور دعا کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری حضوری یہاں پر ہوگی۔ جب سلیمان نے ہیکل بنائی تو خدا نے کیا کہا کہ میں ادھر یہاں پر حاضر رہوں گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیکل ہے، یہ یہاں پر تو انہوں نے بازار بنایا ہوا ہے، اور جہاں پر خدا کی حضوری ہونی چاہیے تھی وہاں پر لوگوں نے اپنا کاروبار کیا ہوا۔ اور جب ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ پہلے بھی لوگوں نے دیکھا، لوگ آئے، خدا کی ہے، لیکن آج وہ بات، کیونکہ جو بات کلام میں لکھی گئی ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ پیشن گوئیاں کی گئیں، جتنی بھی پیشن گوئیاں کی گئی وہ سب پوری ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات خداوند کے لیے ہی کہی گئی کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو اٹھایا، وہاں سے پھینک دیا، ان کا سامان باہر پھینک دیا۔ اب جو کاہنوں پہ گزری ہوگی ہمیں نہیں پتا، ان کا کاروبار بند ہو گیا، ان سے وہ کرایہ لیتے ہوں گے، جتنے بھی کاروباری لوگ تھے ان سے کرایہ لیتے ہوں گے۔ ان کا کاروبار کیا ہو گیا؟ ٹھپ کر دیا خداوند یسوع نے، اور کیا کہا کہ یہ جو گھر ہے یہ دعا کا گھر ہے۔ تم نے اسے کیا کیا ہوا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت خداوند یسوع کی کتنی مخالفت ہوئی ہوگی، اور آج ہم اگر دیکھیں، ہم نے جو جہاں پر ہم عبادتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے پاس خداوند کا شکر ہے چرچز ہیں، بڑے بڑے مشنری ادارے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے پہ غور کریں تو کیا ہم نے انہیں عبادت گاہیں بنایا ہوا ہے، یا ہم نے بھی انہیں ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا؟ ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی خبریں آتی ہیں، اس نے یہ زمین بیچ دی، اس نے وہ چرچ کی بیچ دی، اس نے دکانیں بیچ دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی ان جگہوں کو جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے انہیں ڈاکوؤں کی کھو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب تو کوئی ایسے نہیں آئے گا جو کوڑا لے کے آئے رینا نو چلو نکلو ادھر، تو ایسی پیسے۔ اب کیا ہے ہمیں کھڑا، ہم جو خداوند یسوع کے ماننے والے ہیں دل سے، وہ نہیں اتوں تو نہیں کہ میں تائیاں میں کرسچن ہوں، جو یہاں سے ماننے والے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور خدا اٹھائے گا۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرے۔ آج خداوند یسوع نے ہیکل کی صفائی کی۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ تم کیا ہو؟ خدا کی ہیکل ہو۔ ہم میں کیا بستا ہے؟ خدا کا روح بستا ہے۔ یہ خدا کی ہیکل ہے، ہم نے اس کا کتنا خیال کیا؟ اگر تو ہم نے اسے صاف ستھرا رکھا ہے تو خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔
تو اگر تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اسے صاف ستھرا رکھا ہے، تو اس کی حضوری ہے ہمارے اندر، کیونکہ یہ ہمارا بدن جو ہے یہ خدا کی ہیکل ہے۔ لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے اس کی اچھی طرح سے صفائی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جب ہم ایک راستے پر چلتے ہیں، ہم نے کہیں جانا ہوتا تو ایک راہ ہم اختیار کرتے ہیں، اس پہ اگر ہم چلتے ہیں تو ہم منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں، اور اگر ہم چلنا نہ شروع کریں تو منزل تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو خداوند ہم چاہتا ہے کہ ہم اس راہ پر چلیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہاں پہ بہت سے ہیکل میں لنگڑے، اندھے، لولے، بہت بیمار تھے لوگ، اور جب خداوند یسوع نے یہ کام کیا تو وہ سارے اکٹھے ہو کے آگے، اور بھائی ساڑھے تے مہربانی کر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یسوع کیا کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ اور وہ سارے وہاں پر آئے، اور خداوند یسوع نے انہیں کیا کیا، اچھا کر دیا، وہ سارے ٹھیک ہو گئے، خوش ہو گئے، ٹھیک ہو گئے ایسے۔ جب خداوند یسوع نے 38 برس کے ایک مریض کو جو اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے پاس گئے تو اس سے بولا، ہاں بھائی سنا؟ انہوں نے کہا جی میرے کو تو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کہ جب فرشتہ سہول سے پانی نہ ہلائے تو مینوں اندر پا گئے۔ تو خداوند یسوع نے کیا کہا اسے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا چل۔ انہوں نے آسرا نہیں کیتا، چھال ماری، چکے آدھے توڑ گئے۔ ان لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ جو یسوع کہتا ہے وہ ہو جاتا۔ ہمیں آج اپنی اس جسم جو ہے اس کو پاک رکھنا، اس کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ یہ خدا کی ہیکل ہے اور خدا اس میں رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ستھرا رکھنے، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کس لیے؟ دکھانے کے لیے کہ جڑا مینوں ویکھے کہے او ہو آج تو بڑا سونا لگ رہا ہے، کپڑے زبردست پائے ہیں، میک اپ بڑا چنگا کیتا ہے۔ لیکن جس کو ہم نے خوش کرنا ہے اس کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، وہ جو ہمیں کہتا ہے اس کی ہم نہیں مانتے۔ وہ کہنا جھوٹ نہ بولو، ایب جوئی نہ کرو، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیو، زنا نہ کرو، جتنے بھی برے کام ہیں وہ ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ تم نے نہیں کرنے، لیکن ہم کیا ہم کرتے؟ ہم اپنی جسمانی خواہشوں میں اتنے گر گئے ہیں کہ ہم نے اس ہیکل کو ناپاک کیا ہوا ہے۔ یہ پتھروں کی بنائی ہوئی، سیمنٹ کی بنائی ہوئی جو عمارتیں ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا تیری یہ ہیکل جو ہے، یہ تیرا دل جو ہے، یہ تیرا بدن جو ہے، یہ مجھے چاہیے۔ ہم نے اپنے بدن کی ہیکل کو پاک کر دیا، ہم نے اپنا آپ اسے دے دینا۔ ابھی کل ہم نے دیکھا کہ بڑا خدا کا شکر تھا، ہمارے چرچ میں بہت رونق تھی، اور یہ آخری ایام ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، مبارک ہفتہ کہتے ہیں۔ آج کتنے لوگ آئے ہیں ایسٹر کو؟ ہو جائے گی صحیح ہے ایسٹر ہے، لیکن ہم دنیاوی طور پر دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، اس کی طرف راغب ہے۔ ہم خدا کی طرف جو ہے ہمارا دھیان بہت کم ہے، ہم انسانوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔
اور خدا کے پاس اس وقت جاتے ہیں تو جدوں ساڑیاں ساریاں امیداں ٹوٹ جان اسی کسے جوگے نہ رہیے پھر کہنے ربا اور تو ہی ہے ساڑی آخری امید کا. تو اس سے پہلے ہی اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا 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 کر کے تیار کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہاتھ جوڑنے نہ پڑے, محنت نہ کرنی پڑے. کیوں؟ ہمارے تعلقات جو ہے وہ خدا کے ساتھ جتنے ہی بھی اچھے ہوں گے, ہم کہیں گے وہ تو کیا کہتا ہے, منگنے کی لوڑ کوئی نہیں, میں تو اپنے طالب کو سوئے ہی میں دے دیتا ہوں, کوئی لوڑ نہیں منگن دی. مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو میری بیٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس لیے ہمیں اس کا کیا بننا ہے, طالب بننا ہے. اس میں وہ سا مشوق بننا ہے, وہ ساڈا عاشق بن جائے, تاکہ منگن تو بغیر ہی سانو دے دے, کیونکہ وہ ہے تو بڑا رہی سارے نہ پیار کر دے. نیک و بد پر وہ اپنا می برساتا ہے, نیک و بد پر اپنا سورج چمکاتا ہے, سارے نہ پیار کر دے. لیکن ہم اگر اس ہیکل کو صاف رکھیں گے, اس ہیکل میں اس کو رکھیں گے, کیونکہ ہیکل اس کو کہتے ہیں جہاں پر خدا کی حضوری. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہیکل کا خیال رکھیں, اسے پاک رکھیں, تاکہ وہ اس میں رہے, اس میں اور کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے, بلکہ خداوند کا روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو برکت دے. آمین. دعا کر. دربار کے خالق و مالک خداوند, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری مدد کی, رہنمائی کی. اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے. ہمیں اس اپنے بدن کو جو تیری ہیکل ہے اسے صاف رکھنے کے لیے خداوند بڑی قوت و طاقت دے کر استعمال کر. شیطان اور دشمن کے تمام منصوبوں سے میں بچا کر اپنی پناہ حفاظت میں رکھ. سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع کے نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں. آمین.